بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے پاس جتنے بھی دنیا کے مادی سرمایے ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وہ انسان کے اوقات ہیں. ان اوقات کو صحیح استعمال کر کے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے. ان کو ضائع کر کے انسان بہت کچھ گنوا سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو بھی ایک افسوس رہے گا. حالانکہ جنت تو راحت کی جگہ ہے، جنت تو راحت کی جگہ ہے، جنت تو اطمینان کی جگہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ایک حسرت، ایک افسوس رہے گا. کس چیز کا؟ اس چیز کا نہیں کہ ہائے تھوڑا سا اور کما لیتا، تھوڑا سا اور پڑھ لیتا، تھوڑا سا اور کما لیتا، اس سے اور بڑا گھر بنا لیتا. اس کا نہیں. الا علی ساعۃ، اس گھڑی کا افسوس رہے گا جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اوقات دیے ہیں، اور یہ اوقات ایسی دولت ہیں کہ جو جب گزر جاتے ہیں واپس نہیں آتے. جس کا وقت گزر جائے وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے، گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا. کل کا جو دن گزر گیا، اگر ہم اور آپ ساری دنیا بھی بیچ دیں تو گزشتہ کل واپس آ سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے اے آدم کے بیٹے، میں تیری زندگی میں آج آ رہا ہوں، کچھ کرنا ہے تو کر لے، میں دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا. آج سورج نکلنے والا ہے، ابھی نکلنے والا ہے، اور ابھی نکل کے وہ اعلان کرے گا جو کرنا ہے کر لے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. یعنی یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا. دوبارہ نہیں آئے گا کیا مطلب؟ یہ زندگی کا گھٹ گیا. جتنی زندگی آپ کے پاس ابھی باقی ہے، آج کا دن گزرنے سے اس زندگی کا وہ دن گھٹ گیا. اب یہ اضافہ نہیں ہوگا، یہ گھٹتا چلا جائے گا، گھٹتا چلا جائے گا، گھٹتا چلا جائے گا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پیالی میں دودھ ہے، آپ نے ایک گھونٹ پیا تو کمی تو آ گئی، ایک اور گھونٹ پیا
تو کمی تو آ گئی، ایک گھونٹ اور پیا تو کمی آ گئی، اب اس پیالی میں الگ اور دودھ ڈال کے اس کو دوبارہ فل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے گزرے ہوئے لمحے واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارے۔ وہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے جو اپنے اوقات کو فضول ضائع کرتے ہیں، نہ وہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، نہ وہ دین میں آگے بڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کی کیفیت کو خراب کرنے والی چیز، سب سے زیادہ انسان کی کیفیت کو خراب کرنے والی چیز وہ اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ اوقات کو ضائع کرنے سے انسان کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اور ہر عمل بے مزہ ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، نماز، ذکر، تلاوت ساری چیزیں بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے اندر میں ایک ظلمت اور سیاہی اور اندھیرا محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے اوقات کا نظام بنا دیتے ہیں اور ایک کام سے دوسرے کام میں، اس کام سے اگلے کام میں، اس کام سے اگلے کام میں، اس کام سے، چاہے وہ دنیا ہی کے کام ہوں، ان کے دل کی کیفیت صحیح رہتی ہے۔ اور جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے تو گھنٹہ اسی میں لگا دیا، کسی کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھے تو پتہ ہی نہیں چلا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی میں لگا دیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ایک گھنٹہ کھانے میں لگا دیا۔ ان ایسے لوگوں کی کیفیت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے مراقبوں سے، گناہوں سے نجات نہیں ملتی، ان کے گناہ پھر بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کی کیفیت کبھی اچھی نہیں ہو پاتی جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے جو انسان آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے، اپنے اوقات کا نظام بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کے جو ایام ہیں وہ پورے سال کے ایام سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے رات بھی سنا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، رمضان اگر صحیح گزرتا ہے تو سارا سال صحیح گزرتا ہے، رمضان اگر صحیح نہ گزرے، غفلت اور بے دھیانی اور اعمال میں کمزوری کے ساتھ گزرتا ہے تو سارا سال بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے اپنے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنانا ہے۔ بھئی تلاوت کس وقت کرنی ہے، نفلیں کس وقت پڑھنی ہے، درود شریف کس وقت پڑھنا ہے، مراقبہ کس وقت کرنا ہے، اور نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، آرام کس وقت کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے۔ رمضان میں بہت سے دیندار اپنے دن سونے میں گزار دیتے ہیں، راتیں غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے سارا سال بیکار ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ اگلا سال ان کا روحانی اعتبار سے اچھا گزرے، اللہ کے تعلق والا گزرے، برکت والا گزرے، اللہ کی محبت والا گزرے، اللہ کی یاد والا گزرے، تقوی پرہیزگاری والا گزرے، ان کو چاہیے کہ رمضان کا نظام الاوقات بنائیں، صبح سے لے کے اگلی صبح تک پورا نظام ہو، پورا چارٹ ہو، پورا شیڈول ہو، پورا ٹائم ٹیبل ہو، اور اس کے مطابق پھر اپنے اوقات کو گزاریں۔ اس وقت تلاوت کرنی ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جی چاہے نہ چاہے۔ اس وقت لیٹنا ہے، چاہے کتنا جذبہ بن رہا ہو، لیٹ جائے۔
اور جتنے بجے اٹھنے کا شیڈول ہے اتنے بجے اٹھ جائیں، الارم لگائیں، اور جی چاہے نہ چاہے زبردستی اپنے آپ کو اٹھا کے اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں۔ اگر ہم نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا رمضان کا سارا مہینہ گزار لیں تو انشاءاللہ ہمارا سارا سال تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت اور اللہ کے دھیان والا گزرے گا۔ تو یہ کام ہمیں آج کرنا ہے، کل کا پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کب رمضان کا چاند نظر آ جائے، اس لیے یہ کام ہمیں اچھی طرح سوچ سمجھ کے، فارملٹی نہیں، اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ میں نے اپنے اوقات کو کیسے گزارنا ہے، تلاوت کون کون سے اوقات میں کرنی ہے، اور کتنے پارے روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ اگر روزانہ 5 پارے پڑھوں گا تو 5 ختم ہو جائیں گے، 10 پڑھوں گا 10 ختم ہو جائیں گے، 4 پارے روزانہ پڑھوں گا تو 4 ختم ہو جائیں گے، 3 پارے روزانہ پڑھوں گا تو 3 ختم ہو جائیں گے۔ اس کا نظام الاوقات بنانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اپنا نظام الاوقات بنائیں گے؟ آج ہی بنائیں، اپنے گھر والوں سے بھی بنوائیں۔ جو یہاں ہیں وہ گھر فون کریں، ایک بڑا اچھا نسخہ ملا ہے سارا سال اچھا گزارنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، یعنی رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اس پہ میں نے بھی یہاں نیت کر لی ہے۔ آپ لوگ شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، پھر مجھے فون پہ بتائیں کہ کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اور کرنے کے کام کون سے۔ عورتیں سحری تیار کرنے کا بھی ٹائم مقرر کریں، افطاری تیار کرنے کا بھی ٹائم مقرر کریں، یعنی کہ ظہر کے بعد سے مغرب تک لگی ہوئی ہیں اور ساری رات ہی سحری تیار ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں، وقت مقرر، وقت مقرر، وقت، ہر چیز کا وقت مقرر ہو۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھا کرو، روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھ لیا کرو، بتائیے 5 دفعہ ہم نماز پڑھ پاتے؟ بتائیے پڑھ پاتے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، اتنے بجے فجر، اتنے بجے ظہر، اتنے بجے عصر، اتنے بجے مغرب، اتنے بجے عشاء۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کر دیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات متعین ہو گئے۔ اوقات چونکہ متعین ہے لہذا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی سفر میں ہوتا ہے اور نماز کا وقت ٹالتا ہے، دیر کر دیتا ہے، تو نماز میں وہ مزہ نہیں رہتا جو پھر وقت پر نماز پڑھنے کا مزہ ہوتا ہے۔ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، اور عشاء کی نماز اب ویسے تو پڑھ رہا ہے 8:15 بجے، اب 10:30 بج رہے ہیں۔ اب بتائیے 10:30 بجے کے بعد جو مسافر عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس میں اور 8:15 بجے والی نماز کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، کہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ اب گھر جا کے جب آ کے پڑھتا ہے 10:30 11 بجے تو وہ نماز ایسی بے جان ہوتی ہے، ایسی بے روح ہوتی ہے کہ بالکل مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بس جیسے فارملٹی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے اچھا پھر جب آپ کسی عمل کے لیے وقت مقرر کریں گے نا، وقت مقرر کریں گے اور اس مقررہ وقت میں کریں گے تو یہ بنے گی قربانی۔ یہ کیا بنے گی؟ قربانی۔ اس لیے کہ اس وقت جو کام پیش آیا اس کو آپ چھوڑیں گے، دل نہیں چاہ رہا اپنے آپ کو مجبور کریں گے، لیٹے ہوئے ہیں اس سے پہلے اٹھ کے وضو کر کے اس وقت میں تیار ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہے قربانی۔ اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قربانی کہتے ہی اس عمل کو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قرب ہو جائے، قریب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اللہ کی مہربانی بقدر قربانی، اللہ کی مہربانی بقدر، یہ قربانی بنے گی۔ آپ
اپنی زندگی کا کوئی ایک دن اس طرح گزار کے تجربہ کیجیے، صبح سے لے کے اگلی صبح تک شیڈول بنائیں، اس میں جس کام کا جو وقت مقرر کریں اسی کے اندر اس کو زبردستی جی چاہے نہ چاہے کر لیں، رکاوٹوں کے باوجود اس میں اپنے آپ سے وہ عمل کروا لیں۔ پھر آپ اپنی کیفیت دیکھیے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، کتنی انسان کی ترقی ہوتی ہے اس میں، کتنا اس سے دل منور ہوتا ہے، کتنا اس میں سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے اس میں کچھ نہ پوچھو۔ وقت مقررہ پر متعین کاموں کو کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے، دکان کا ٹائم مقرر، تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے اپنا نظام الاوقات بنا لیں گے نا انشاءاللہ، اپنے طور پہ ہر ایک اپنی اپنی ڈائری میں نظام الاوقات بنا لے، اور ایسا نظام الاوقات بنائے جس میں کوئی لمحہ فضولیات اور لغویات کے لیے باقی نہ رہے۔ جس لمحے کو آپ فارغ رکھیں گے شیطان آ جائے گا، اور وہ ایسا خبیث ہے، اس کی دعوت میں اتنی جاذبیت ہے کہ وہ انسان کو پھر آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے لیے کوئی حصہ رکھنا ہی نہیں۔ جب مسجد میں نماز کھڑی ہوتی تھی نا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، صفیں بنتی تھیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے اپنے درمیان شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اپنے درمیان شیطان کے لیے۔ شروع میں صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اجموں میں بھی یہ بیماری ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو مل کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بیچ میں فاصلے ہوتے ہیں۔ عربوں میں اس میں اہتمام ہے، ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہر نماز سے پہلے صحابہ کو صفیں سیدھی کرنے اور آپس میں مل کے کھڑے ہونے کی ترغیب دیا کرتے تھے ہر نماز سے پہلے۔ لہٰذا چپک کے کھڑا ہونا ہے۔ چپک سے مراد اتنا چپک کے بھی نہیں کہ ایک کندھا باہر نکلا ہوا ہے، ایک اندر نکلا ہوا ہے اور ہاتھ سکیڑے ہوئے ہیں، نماز کا سارا خشوع خضوع برباد۔ ایک آدمی اگلی صف کے چکر میں خواہ آگے گھس جاتا ہے اور سب کو یوں کر دیتا ہے، اب سب کے کندھے سکڑے ہوئے ہیں، بیچارے بڑی مشکل سے رکوع میں جا رہے ہیں اور سجدے میں پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ گھٹنے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ ایسی صورت بھی نہیں بنانی چاہیے، اور کسی کو بھی اوروں کی نماز کو برباد نہیں کرنا چاہیے پہلی صف کے شوق میں۔ زیادہ شوق ہے تو پہلے آ جائیں ورنہ برداشت کریں۔ بسوں پہ لکھا دیکھا ہے نا آپ نے، کراس کر یا برداشت کر، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بھائی؟ بولو نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے؟ کراس کر یا برداشت کر۔ تو زیادہ شوق ہے تو پہلے آ جاؤ، رہ گئے ہو تو بس پیچھے ہی رہو، خواہ گھس کے اجر کے شوق میں اوروں کی نماز برباد نہ کریں۔ المنکب بالمنکب، ہمارے نبی فرماتے تھے کندھے کو کندھے سے ملا کے کھڑے ہو۔ الکعب بالکعب، ٹخنے کو ٹخنے کے سامنے رکھو، اسے سب سیدھی رہے گی۔ تو جس طرح نماز میں بیچ کے خالی فاصلے کی وجہ سے شیطان گھس جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح اوقات کو خالی رکھنے سے شیطان گھس جائے گا اور پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرائے گا۔ اس لیے ہمیں شیطان کے لیے کوئی چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب
علیہ السلام کا ارشاد ہے جب لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، اسے شیطان کے لیے چھوڑا نہ کرو۔ گنجائش ہی نہیں چھوڑنی شیطان کے لیے۔ شیطان کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ آپ گنجائش چھوڑیں گے وہ گھسے گا، اور وہ گھس کے آپ کو نماز کی تلقین نہیں کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، پٹڑی سے ہٹائے گا۔ تو کیا خیال ہے اپنا ایسا ٹائٹ نظام الاوقات بنائیں گے؟ انشاءاللہ بنائیں گے نا سارے؟ ہاں، سب سے بنوائیں، رمضان کا مہینہ خاص طور سے ضرور بنوائیں، چونکہ رمضان پر سارا سال موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے اور اس کو وصول کرنے اور اس کو اللہ کی محبت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔